الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عند العبد ظني بي وأنا عنده إذا ذكرني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک نصیحت کی تھی، یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ، اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فعلیہ توکلوا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو. اللہ نے تین باتیں اس میں ارشاد فرمائی. پہلے ایمان کا ذکر ہے جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، ایمان کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے، بلیف جو ہے نا اندر کا کام ہے. اور درمیان میں توکل کا ذکر ہے، اور آخر میں اسلام اعمال ظاہرہ کا نام، نماز پڑھنا اسلام. حدیث شریف میں آتا ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلے زبان سے کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اور حج کرنا، زکوٰۃ دینا. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو درخت کے ساتھ تشبیہ، لائک ٹری، ایمان لائک ٹری، اصلها ثابت فرعها فی السماء، اس کی جڑ مومن کے دل میں ہوتی ہے اور اس کی شاخیں عرش پر جاتی ہے. ایمان کی درخت کی لمبائی چوڑائی یہ ہے، اور انسان کے قلب انسانی سے شروع ہوگی، مومن کے قلب سے شروع ہوگی اور آسمان تک جائے گی. جب ایسا ایمان ہو جاتا ہے تو اس پر پھل بھی آتا ہے. وجد حلاوت الایمان، جس پر حدیث میں آتا ہے ایمان کا جو پھل ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، اس میں مٹھاس ہوتی ہے. جب انسان کا ایمان کامل ہو جاتا ہے شخص میں مٹھاس آ جاتی ہے. کہ نماز میں مٹھاس ہے، رونق ہے، اس کی زکوٰۃ میں، اس کے حج عمرے میں، اس کے روزے میں. حضرت سید انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ایمان اسلام کی نسبت ایاب اور ذہاب کی ہے کہ ایمان جب کامل ہوتا ہے تو اعمال ظاہرہ پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور اعمال ظاہرہ کی جب پابندی کرتے ہیں تو اس کا ایمان پر اثر پڑتا ہے. آدمی نماز کا پابند ہو جائے ایمان قوی ہوتا چلا جاتا ہے، ایمان قوی ہو جائے نمازی ہوتا چلا جائے گا. عجیب نسبت جان فرما. لیکن ان دونوں کے درمیان میں توکل کا بیان ہے، ایمان اسلام کے بیان ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب کاملی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن ہیں، وہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توکل کو جو بیچ میں ذکر کیا ہے، پہلے ایمان کا ذکر ہے، آخر میں اسلام کا، بیچ میں توکل، اللہ کی ذات پر توکل کسے کہتے ہیں؟
اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ اور ڈپینڈ کرنا، اس کا نام توکل ہے، اسباب پر نہیں۔ حضرت مولانا یوسف جہانی شہید رحمہ اللہ ایک بڑی خوبصورت بات فرماتے تھے، یہ ہم جو اسباب یوز کرتے ہیں، ہم پانی یوز کرتے ہیں، ترس مٹانے کے لیے پانی یوز کر رہے ہیں، کہ میری ترس ختم ہو جائے گی۔ آپ کھانا کھاتے ہیں کہ میں ہنگری ہوں، میری بھوک ختم ہو جائے گی۔ کپڑا پہنتا ہے، میرا سطر بھی چھپے گا، میری زینت بنے گی۔ اگلے بار آپ دیکھ کر خوش ہوگا کہ یہ اچھا لگ رہا ہے، خوبصورت لباس ہے۔ اور ایک عجیب بات ہے، اللہ نے انسان کو پیدا ہوتے ہی لباس بنایا ہے، ننگا نہیں رکھا۔ ہر مخلوق پیدا ہوئی، حیوانات ننگے ہیں، انسان کو ننگا نہیں رکھا۔ آدم السلام کو پیدا ہوتے ہی جنت کا لباس بنایا ہے، اور شیطان نے کیا کوشش کی؟ اس لباس کو اتارنا۔ چلو لباس کو اتارے، لباس کیسے اترے گا؟ یہ غلطی کریں گے لباس اتر جائے، جنت کا لباس اتار۔ آدم السلام نے جنت کے درختوں کے پتوں کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپا۔ دے دیں آزاد۔ تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان نے، انسان کو اللہ نے لباس میں پیدا کیا، شروع سے لباس ہے، اور شیطان نے لباس اتروایا۔ لہذا شیطانی حملے میں سب سے پہلا جو حملہ ہوتا ہے انسان کو، کہ وہ بے حیائی کے کام کرتا ہے، اور بے حیائی انسان کے دراصل لباس اتارتی۔ چاہے لباس پہنا ہوا ہے، لیکن اگر بے حیائی کا کام کر رہا ہے تو اس کا لباس اترتا ہے۔ لباس اترے بغیر بے حیائی کا کام نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک عربی بزرگ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه، اذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل۔ کہ اگر انسان کسی گندے کام سے اپنی عزت خراب نہ کرے، وہ جو لباس پہننے کا خوبصورت لگے، اور نہ خوبصورت لباس پہنتا ہے اور بے حیائی کا کام کرتا ہے، وہ خوبصورت نہیں ہے، وہ برا ہے، گندا ہے۔ کسی اللہ والے نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ انسان اگر خوبصورت اللہ نے اس کو بنایا ہے، مختلف انسان بنایا ہے، ہینڈسم ہے، اگر گناہ کرے گا، بے حیائی کرے گا، اس کا حسن ختم ہو جائے گا، دیکھنے والا کہے گا یار کے چہرے پر نحوست ہے۔ اور اگر نیکی کرے گا تو اس کے حسن میں اضافہ ہوگا، اسے کسی بیوٹی پارلر پر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، خود اس کو اللہ تعالیٰ چہرے پر ایسے رونق دے دیں گے۔ چنانچہ حضرات کے صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا، یاسر الجاہل اغنیا، پیٹ پر پتھر بنے ہوتے تھے صحابہ اکرام کے، 3 دن کے بھوکے ہیں۔ آپ بتائیں اگر انسان 2-3 دن بھوکا، جیسے روزے میں ہم صبح بھی کھاتے ہیں، شام کو کھاتے ہیں، لیکن عصر کے بعد ہماری بتی بجھی ہوتی ہے، دیکھنے والا کہتا ہے یار بالکل ایسے مرجھائے، کمزور۔ ہمارا چہرہ بتاتا ہے کہ ہمیں روزہ آج بہت لگ رہا ہے، لمبا روزہ ہے، یا ہیٹ ویو بہت ہے۔ اگر پاکستان انڈیا میں ہیٹ ویو، سعودیہ میں ہیٹ ویو کی وجہ سے جناب یہ دیکھو کیا حال ہے، اس کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ صحابہ اکرام 3 دن سے فاقے میں ہے، لیکن یاسر الجاہل اغنیا، جاہل انسان جب چہرہ دیکھتا تھا کہتا یار یہ تو کھاتے پیتے لوگ ہیں، تو ان کے چہرے پر رونق ہے، کیونکہ انسان کھانے پینے والا ہو تو اس کے چہرے کی رونق آتی، اور ہم کہتے ہیں اللہ کی خیر معلوم ہوتی، یار اس کے چہرے کی رونق بتا رہی، اللہ کی خیر ہے، مال پانی، پاؤنڈ چھاؤنڈ ڈالر مالر اس کی جیب میں ہے، بینک بیلنس ہے، اس سے اس کے چہرے پر رونق ہے۔ اگر تہی دست ہوتا ہے، مقروض ہوتا ہے، تو پھر اس کا چہرہ بتاتا ہے مرجھایا ہوا۔ صحابہ اکرام کے چونکہ دل منور تھے، ان کے چہرے پر اتنی رونق اور نور ہوتا تھا، یاسر الجاہل اغنیا، جاہل کہتے تھے یار یہ غنی لوگ ہیں، لیکن تعرفون بھی سیما ہوں، اے ہمارے محبوب آپ جانتے تھے کہ یہ بھوکے ہیں، آپ جانتے تھے یہ کتنے دن سے فاقے میں، لیکن چہرے کی رونق جب انسان
نیکی کرتا ہے تو اس کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے. اور اگر انسان حسین نہیں ہے، اللہ نے حسین نہیں بنایا، وہ برائی کرے گا، گناہ کرے گا اور اگلی اور بدصورت ہو جائے گا. اور اگر نیکی کرے گا وہ حسین بن جائے گا. مورخین نے لکھا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے، رنگ کالا تھا. کہتے 1,00,000 انسانوں میں ان کو کھڑا کر دیا جاتا، جن میں ہر طرح کی ہر شکل کے لوگ ہوتے، اور کسی اجنبی کو کہا جاتا کہ آپ پہچانو صحابی رسول کون ہے، تو وہ دیکھ کر بلا تکلف کہہ دیتا یہ صحابی ہیں. حضرت بلال کو دیکھ کر نیکی کی وجہ سے ان کی سیاہ رنگ پر بھی اللہ نے حسن چڑھا دیا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو، ایمان اور اسلام، ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، اسلام کا تعلق ہمارے آرگنز کے ساتھ ہے. نماز پڑھتے ہیں آرگنز سے پڑھتے ہیں. ایمان یہ دل کا فعل ہے. تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے. اس لیے شیطان کہاں حملہ کرتا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس، اس تجوری پہ حملہ کرتا ہے، اس تجوری میں ایمان رکھا ہے. آپ ماشاءاللہ مسجد آئے، راستے میں شیطان نے آپ کی گاڑی پنچر نہیں کی، شیطان نے کہیں ڈنڈا نہیں مارا، رکاوٹ نہیں پیدا کی کہ کیوں جا رہے ہو مسجد، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں. یوسوس فی صدور الناس، مسجد آ رہا ہے انسان نماز پڑھنے کے لیے، دل میں گناہ کا ایسا مسئلہ ڈالا کہ مسجد کی بجائے کسی اور جگہ پر چلا گیا. وہ یہاں والا کرتا ہے، اس کو ہمارے کپڑوں سے قرض نہیں ہے، ہماری باڈی سے بھی کوئی قرض نہیں شیطان کو. وہ کہتا ہے یہ مجھے ان سے چاہیے. مجھے کیا چاہیے؟ یہ دل کی ڈبیا میں جو ایمان رکھا ہے یہ نکالنا ہے. سے کہتے ہیں جب ایمان کے ساتھ کوئی فوت ہوتا ہے، خواہ کیسا بھی ہے، اعمال کمزور تھے لیکن کلمہ پڑھ سے چلا گیا، یہ اللہ کی دین ہے. اور من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ، وہ جنت میں چلے. رسول کی بشارت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کلمہ نہیں پڑھ سکا، جیسے بے ہوش ہو گیا، وفات سے پہلے بے ہوش ہو جاتے ہیں، کوبے میں چلا گیا یا ایکسیڈنٹ میں اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، تو اگر اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، یہ بات کبھی نہ کہنا. اس پر حکیم الامت تھانوی رحم اللہ کی خوبصورت بات سن لیں. کسی نے کہا کہ حضرت بس اوقات انسان کی ایسے وفات ہوتی ہے کہ وہ کلمہ نہیں پڑھ پاتا، اس کو چانس نہیں مل رہا، سڈنلی ایک واقعہ ہوا اور اس کی وفات ہو گئی، یا قومے میں چلا گیا اور مہینے کے بعد 10 دن میں وفات ہو گئی. بڑی خوبصورت بات فرمائی، یاد رکھنے کا فرمایا اگر زندگی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کلمہ ہے، اس کلمے کے خلاف اگر کوئی کلمہ نہیں کہا اس زبان سے، تو اس کی موت کلمے پر ہے. اس لیے کہ آپ نے جب ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا، اقرار کر لیا، اب یہ اقرار قائم رہے گا اگر اس کے خلاف کوئی بات نہ کی. فرمایا زبان کو سنبھالا کریے. حمل کالی کا نشان ہے یا ہم جو فضول باتیں کر دیتے ہیں، تب سرے بیٹھ توبہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کفر کی بات زبان سے کر رہا. اس لیے کبھی بھی دینی معاملات میں مت گھسنے کو، آپ کو علم نہیں، خاموشی سے آپ کو پتہ نہیں ہے. اگر اللہ نے کلمہ دے دیا اپنے فضل سے، اپنے فضل سے دیا ہے، کلمہ فضل سے ملتا ہے. اور آپ مسلمان اس لیے ہوئے کہ والدین مسلمان تھے، جب ہماری زبان چلنے لگی تو اللہ کا نام ہمیں سکھایا. ہر والدین، آپ بھی والدین ہیں، آپ اپنے بچوں کو ABC سکھایا تھا؟ نہیں، چلو بتا اللہ کو اللہ، بلکہ ہم کہیں جاتے کہتے یہ میرا بچہ چھوٹا اللہ اللہ بولتا ہے، حالانکہ وہ آدمی دنیا دار ہوتا ہے، تاجر ہے، افسر ہے، لیکن فخر سے کہتے ہیں یہ دیکھو بچہ بسم اللہ سنائے گا آپ کو. یہ ایمان مسلمانوں کی یہ شناخت ہے. ہر مسلمان کسی بھی عمل کے اعتبار سے کتنی کمزوری کی ہو، اپنے بچے کی زبان پر کلمہ چاہے گا، یہ بیٹا کلمہ پڑھ، اللہ کا نام لے. وہ گانے نہیں سکھائے گا، وہ بعد میں سیکھتا پھرے، لیکن اس کو اللہ کا نام سکھائے گا پہلے.
اس لیے شروع اللہ کے نام سے ہوتے ہیں. پیدا ہوتی پہلے اذان دیتے ہیں کہ اللہ کا کان میں ابھی زبان نہیں چل رہی تو کان تو سن تو رہا ہے نا، اس کے کان میں اللہ کا نام لو، اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑا ہوتا ہے تو ہم اس کی زبان سے کلمہ پڑھاتے ہیں. حدیث صلاۃ والسلام ایک واقعہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ اس صلاۃ والسلام کے زمانے میں وہ قبرستان کے پاس سے گزرے تو ایک آدمی کو دیکھا، ان پر منکشف ہوا ایک آدمی عذاب میں، بہت سخت عذاب میں. اس صلاۃ والسلام نے اس کے لیے دعا کی، دعائے مغفرت کی. پھر وہاں سے کچھ عرصے بعد جب واپس آئے، کیونکہ اس صلاۃ والسلام ہر وقت سفر میں رہتے تھے، علماء نے لکھا ہے کہ 2 راتیں ایک چھت کے نیچے نہیں گزاری انہوں نے، ہر وقت سفر میں رہتے تھے. تو آئے تو وہ آدمی جنت میں بالکل ماشاءاللہ، اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی. اللہ یہ کچھ عرصے پہلے یہ حال تھا، بھی یہ حال. فرمایا کہ یہ جب فوت ہوا تو اس کی ماں کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ جب 2 سال یا 3 سال کا ہوا تو وہ عالم کے پاس لے گئی. اس نے کہا پڑھو بسم اللہ. جو ہی بچے نے بسم اللہ کہا تو مجھے اس کے باپ پر رحم آ گیا، میں نے معاف کر دیا. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتے ہیں. حضرت مولانا ادریس صاحب فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کے درمیان توکل کو بیان کیا ہے. توکل کا مطلب ہر معاملے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا. کوئی بھی کام کرے، یہ اسباب میں بتا رہا تھا، دانش صاحب فرماتے تھے یہ جو اسباب میں آپ یوز کرتے ہیں، یہ اسباب اللہ تعالیٰ سے پوچھتے. پانی ہاتھ میں ہے، یہ ہاتھ پانی پوچھتا اللہ کو، اللہ اس آدمی کو میں نے فائدہ پہنچانا ہے یا نقصان، کیا آرڈر ہے؟ وہی فوڈ پوائزن بن جاتا ہے. وہی پانی پیا اور وہ دل پھیپڑے میں چل گیا، بجائے پھیپڑے میں چلا گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا. اور وہی پانی اگر کہ فائدہ پہنچا، وہی صحت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو حضرت مولانا ادریس صاحب فرماتے کہ اللہ نے جو توکل کا بیان کیا ہے کہ جب تم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر زندگی بسر کرو گے، تمہارے ایمان میں بھی کمال پیدا ہوگا، تمہاری اسلام میں بھی کمال پیدا ہوگا. اور یہ مشق سے آتا ہے، مشق کرنے سے، پریکٹس سے آتا ہے، ایسے خود نہیں آ جاتا. مشق کرنے سے ہر کام میں پہلے یہ انسان سوچے، ہر کام میں پہلے سوچے کہ یہ جو کام ہے اللہ اس میں میری مدد کر، تیرے سہارے کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ فلاں نے کیا جو مرضی، مسئلہ ہی نہیں. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، حضرت کام ہوتے ہوتے رہ گیا. میں کیا خیر وہ پر تکیہ کیا ہوگا تو نے کہتے یہ مسئلہ نہیں. اس نے کہہ دیا جی کام ہو گیا بس آؤ، بس ایک سائن ہونے تیرا کام ہو گیا. اس سائن میں سال گزر جاتا ہے، کام ایسے لٹک گیا. یہ کام ہمارے کیوں خراب ہوتے؟ سن لو، بڑی کام کی بات بتا رہا. ایک تو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہوتا، مخلوق پر ہوتا ہے. جی فلاں نے کہا ہے بس مسئلہ نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے وہ میرا دوست ہے، وہی کام کرا دوں گا. ایم پی صاحب کے ساتھ بڑی یاری ہے، وہ کہتا ہے لاؤ جی فائل بس کل ہی ہو گیا. نہیں، کام تو اوپر والے نے کرنے ہیں بھائی، مخلوق نے کیا کرنا، یہ تو خود عاجز ہے. جب آدمی سو جاتا ہے تو کتنے بڑے بڑے عقل مند بے عقل ہو جاتے ہیں. مولا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں. فرمایا کہ تم اس عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرتے ہو. جو عقل رات کو کام نہیں کرتی، نیند میں انسان سو جاتا ہے تو کسی عقل کام کرتی ہے؟ مردے کی طرح پڑا ہوا ہے. اس کو یہ بھی ہوش نہیں ہوتا کہ میں سویا کیسے ہوں. دوسرا کہتا ہے یار تو خراٹے بہت لے رہا تھا، تو نے مجھے ٹانگ مار دی، تو یوں کر رہا تھا، تو بڑبڑا رہا تھا، تو دانت پیس رہا تھا. اچھا نہیں یار مجھے تو کچھ پتا نہیں. مولانا رومی فرماتے جو عقل نیند کی حالت میں ختم ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، اس عقل کو تم اللہ کی شریعت کے مقابلے پر لاؤ گے. یاد رکھو اس عقل کی مثال آنکھ کی طرح ہے، لائٹ آئی. یہ آئی کب دیکھتی ہے؟ جب لائٹ ہو. اگر لائٹ نہ ہو کہ آنکھ کام نہیں کرتی.
اگر شریعت کی روشنی نہ ہو یہ عقل صحیح کام نہیں کرے گی. یہ عقل تب کام کرے گی جب شریعت کی روشنی ہوگی، ورنہ عقلاء میں اتنا اختلاف نہ ہوتا. سب سے زیادہ اختلاف اور جھگڑا فلاسفر میں ہے، فلسفیوں میں. آپ فلاسفر کی تاریخ اٹھا کر دیکھ، سب زیادہ جھگڑا. وہ عقل کی بات کہتے میری عقل یہ کہتے میری عقل یہ کہتے میری عقل یہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر السلام کو سورج سے تشبیہ دی ہے. سراجا منیرا، ہمارا محبوب سورج ہے. اس سورج کے نیچے آؤ گے یو کین سی ایوری تھنگ، ہر چیز نظر ہے. اگر نہیں رات کے اندھیرے میں کچھ نہیں، تم سانپ اور رسی ہو سمجھو گے. ایک آدمی کا رات کو جا کر لکڑی جمع کرتا، لوگ کہتے ہیں دن میں جمع کیا کرتا. تو رات سانپ تھا، وہ سانپ کو لکڑی سمجھ کر اس نے گٹھڑے میں ڈال دیا، اور جب سر پہ گٹھڑا رکھا تو اس نے گردن میں لپیٹ کر اس کو قتل کر دیا. لوگوں نے کہا کہ یار یہ کیسا انسان ہے. حاتم اللیل. جب انسان کی عقل شریعت سے الگ ہو جاتی ہے، وہ اس انسان کی طرح جو رات کو لکڑیاں جمع کرتا ہے، وہ سانپ کو بھی لکڑی سمجھتا ہے، اور وہ شیر کو گدھا سمجھ کر اس کے پاس چلا جاتا ہے اور مارا جاتا ہے. یہ مشق کے ساتھ ہوگا کہ ہر کام میں تو ایک پچھلے کام خراب ہوتے ہیں کہ غیروں پر تکیہ کیا ہے، اللہ پر نہیں. نمبر 2، رازداری نہیں ہماری لائف میں. یار آج ہم نے یہ وہ ہمارا فلانا کام ہو رہا، وہ یہ ہو رہا، وہ ہو رہا، فیس بک پہ ڈال رہے ہیں، ساری جگہ اشاعت کر رہے ہیں. ہمارا بچے نے جناب کتنے نمبر لیے، پھر ہمارے پاس آتے ہیں جی بچہ پڑھتا ہی نہیں. میں کیا خود نظر لگائی، حدیث شریف میں آتا ہے میری امت کی اکثریت کی جو ہلاکت ہوگی، فرمایا کہ وہ نظر سے ہوگی. اور نظر کب لگتی ہے؟ جب چیز کی اشاعت کرو. اس لیے پیغمبر السلام نے نصیحت فرمائی حضرت صحابہ کرام کو کہ اگر تم اپنی نعمتوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، اپنی زندگی میں رازداری کرنا چاہتے ہو، معاملہ مکمل ہونے پر شور شرابہ نہیں مچاؤ. اس لیے یہ منع ہے کہ انسان یہ بتایا کتنا کمایا، کہ آج میں نے اتنے پاؤنڈ کمائے، کل کو آپ کما کر دکھائیں، کبھی کما نہیں سکیں گے اتنا. کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، دار روٹی چل رہی. تو فرمایا علیہ توکلو، اس کے لیے بھروسہ کرو اللہ پر، مت کرو. اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا ہر کام سے 2 نصیحتیں فرماتے تھے ڈاکٹر صاحب. میں نے ان کو دیکھا ہے کراچی میں، جب بنول ٹاؤن میں ہوتا تھا تو سو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھانے کا ہمیں موقع ملا. 2 باتوں کی نصیحت فرماتے تھے. ایک اس بات کی کہ ہر صبح کو یہ نیت کر لیا اللہ آج جتنے سارا دن کام کروں گا تیری رضا کے لیے کروں گا، تو پھر تمہارا کھانا پینا سونا تجارت آفس جانا بیوی وسط رہنا یہ سب اللہ تعالی کے کھاتے میں. صبح کو نیت کرو اللہ میں آج جو کام کروں گا تیری رضا. نمبر 2، ہر کام سے پہلے اللہ سے رابطہ کرو، اللہ مجھے فلاں کام ہے میری مدد فرما. یہ بھروسہ ہے. کام تو پیش آتے ہیں نا، بیکری پہ جانا ہے، اللہ بیکری جا رہا ہوں میری مدد فرما. اللہ آفس جا رہا ہوں میری مدد فرما. اللہ میں گھر جا رہا ہوں میری مدد فرما. فرمایا اس سے کیا ہوگا کہ تمہارا دل اللہ کی ذات سے منسلک ہو جائے گا اور اللہ کی ذات پر اعتماد آئے گا، بھروسہ آئے گا. کہ فرمایا کہ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ، اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فعلیہ توکل، پھر اس پر بھروسہ کرو. ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان. ہے تو چھوٹی سی بات، بظاہر تو ہے چھوٹی چھوٹی سی باتیں، جہاں سوز لیکن یہ چنگاریاں ہیں، آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل دیں گے. آپ کی زندگی اور لائف ایزی لائف ہو جائے گی. اللہ کے سارے گزارو گے، لائف بہت ایزی ہو جائے گی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ.